अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद एक शोर तो बहरहाल मचा हुआ है और इसके ऊपर मुतज़ाद किस्म के दावे और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रद्द-ए-अमल की सिचुएशंस भी जारी हैं। लेकिन उसका असर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी 7वीं मरतबा अडयाला जेल से नाकाम लौट गए, नामुराद लौट गए। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की वो कुछ दिलचस्प भी है और कुछ अहम भी, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक जियो के ड्रामे में किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जिक्र हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लिप कहीं खो गया और कहीं यूट्यूब से हटा दिया गया। वजह क्या बनी? अंसार अब्बासी साहब का कॉलम जो है उससे मुतालिक भी आपको कुछ अपडेट करेंगे और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो यौम स्याह आज मनाया जा रहा है उसका भी कुछ जिक्र होगा। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जनाब जो सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे थे अडयाला जेल और वहां आकर उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। पुलिस वालों ने एज़ यूजुअल उन्हें रोका। इस रोकने के ऊपर उन्होंने उनको कुछ लेक्चर भी पिलाया, कुछ वहाँ पर आपस में थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो इस पर उन्होंने भी ज़रा उन्हें समझाया कि आप लोग वर्दी में होते हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बदले में क्या करते हो। तो उस पर पुलिस वालों ने कहा कि जी हम तो आपकी मेहमानदारी करते हैं। उन्होंने कहा ये कैसी मेहमानदारी है, मैं 6ठी से 7वीं मरतबा आज आया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं आप होने दे रहे। मेरे वज़रा जो हैं उनके कल आपने गिरेबानों पर हाथ डाला है, जो मेरे लीडर की बहनें हैं उनके साथ आप लोगों ने जो कल सलूक किया है, तो इस सब के बाद आप कैसे कह सकते हो कि हम मेहमानदारी करते हैं? ये आपकी मेहमानदारी? वहाँ पे काफ़ी धक्कम पेल के भी मनाजिर थे और फिर वज़ीर आला ने एक मौके पर यह भी कहा कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आप इतने तगड़े नहीं हो कि मेरा हाथ थाम सको, आप नहीं मुझे बता सकते कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। हम सिर्फ आइन और क़ानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, इसलिए हम आते ज़रूर हैं आइन और क़ानून के तहत, लेकिन हम कोई यहाँ पे दंगा फसाद, कोई शर पसंदी नहीं करना चाहते। उसके बाद कुछ देर वो वहाँ पे वेट करते रहे, नहीं मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने थोड़ी सी मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनसे कुछ सवालात किए गए, ख़ास तौर पर उनसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है उसके हवाले से, और कहा गया कि जी आपने एज चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके कैसे कैंपेन की, ये तो आपको अलाउ ही नहीं है, ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ है। तो उस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जनाब मैं ये बड़ी ज़बरदस्त वैसे उन्होंने मज़ेदार गेम खेल दी कि सारी बात कह भी दी और उसके बाद उसको ऐसे डिनाई किया कि जैसे कुछ कहा ही नहीं। मसलन उन्होंने कहा कि देखिए आप कह रहे हैं कि जी ये मैंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। कहते मैं वहाँ गया, मैंने ये तो नहीं कहा कि उमर अयूब की जो एहलियाँ हैं जिनका नाम शहनाज उमर अयूब है और जिनका इंतखाबी निशान केतली है, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने उनको जाके वोट डालना है और किसी और को वोट नहीं डालना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोई इंतखाबी मुहिम चलाई है? तो इस तरह बड़े तरीके से उन्होंने एक दफ़ा दोबारा उनकी इंतखाबी मुहिम चला दी और सारी मैसेज भी दे दिया, सारी बात कर डाली, लेकिन ये कहा कि जी मैंने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ये ज़रूर उन्होंने बात की कि मैंने सिर्फ ये ज़रूर कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कौन सी बुराई है कि धांधली होनी चाहिए क्या? अच्छा, ये बात शफ़ी जान ने एक प्रोग्राम में, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी इसका जो वज़ाती बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जी ये मतलब है इस बात का कि जी अगर आप लोगों ने धांधली की तो सुबह से शाम नहीं होगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई धांधली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो इस तरह से वो कवर कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, ये जुर्म तो शायद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन असल मसला ये है कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो शुरू से नापसंद हैं और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सिलसिला जारी है कि कुछ किया जा रहा है। उन्हें मुलाकात भी नहीं करने दी गई जब से वो वज़ीर आला बने हैं। तो इस सब के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इन्होंने कोई इंतहाई कदम उठाना होगा तो इस तरह के किसी भी छोटे से बेवजह के किसी भी केस में उनके साथ कुछ भी नाअहली करके किसी भी तरह उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये एक जो है वजह है जिसकी वजह से ये जो नोटिस है ये इतना अहमियत इख्तियार कर गया, वरना इस तरह की कैंपेन्स में इस तरह के नोटिस वगैरह होते भी रहते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, इनका कोई इतना पता भी नहीं लगता। बहरहाल आज के रोज़ उन्हें तलब किया गया, देखते हैं कि सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होते हैं या नहीं। अलबत्ता उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया है दोनों को, यानी उम्मीदवार को भी और सुहेल आफरीदी साहब को भी। इसके अलावा जी उन्होंने एक बात बड़ी उनसे तरीके से बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछ के उन्हें कुछ ट्रैप करने की जैसे कोशिश की गई, और ये कोई और नहीं, तैयब बलोच साहब का ही काम होता है हमेशा कि वो इस काम पे मामूर हैं।
तो उन्होंने जी उनसे सवाल किया कि ये भी बातें हो रही हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का कोई मुतालबा तो नहीं करने जा रहा। तो इस पे वो समझ गए कि ये बाकायदा एक शरारती सवाल है, जानबूझ के इस तरह का सवाल किया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप से जिसने भी ये सवाल करवाया हमें सब पता है, लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, हम पाकिस्तानी हैं और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा, और हम किस तरह इस बारे में सोच सकते हैं, इस तरह की कोई बात सोची भी नहीं जा सकती। तो उन्होंने उसका बड़ा कैटेगोरिकली जवाब तो दे दिया उन्हें, लेकिन सवाल आप अंदाज़ा लगाइए करने वाले का कि इस किस्म के सवाल जानबूझ के किए जाते हैं ताकि कोई बंदा किसी वक्त मुश्तिल होता है या कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई वो इधर से उधर की बात करे तो कुछ का कुछ मतलब निकल जाता है। तो जानबूझ के इस किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि ये जो कहा जाता है कि जी आप बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं इस तरह, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि सख्त बयानात तो हम क्या देंगे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइन और कानून पे अमल करें, और अगर हम ये बात कहते हैं आइन और कानून पे अमल नहीं होता तो फिर हमारे लहजे में तलखी भी आ जाती है। लेकिन उस चीज़ को आपने ये बना लिया है कि जैसे हम कोई हमला करने आ रहे हैं या हमने कोई नुकसान पहुंचाना है किसी को, ये हमारा मुल्क है, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये उनकी गुफ्तगू थी, ये भी उन्होंने आज इंकशाफ किया कि उनका भी पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और अली अमीन गंडापुर साहब के पास भी ये सहूलत नहीं थी कि वो बैरून मुल्क जा सकें, और अब सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये ख़ास तौर पर एक इम्तियाजी सलूक है एक सूबे के साथ, मैं तो उसे सूबे के साथ कहूँगी, क्योंकि जब आप एक चीफ़ मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करें जो कि एक अपने मुल्क का अपने सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसकी नुमाइंदगी करता है, उस हुकूमत की, उस अवाम की नुमाइंदगी करता है, तो आप उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो मतलब है कि आप उसके सूबे के अवाम को एक ज़िल्लत का सामना करवा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी औकात है कि तुम्हारा इलेक्टेड नुमाइंदा हमें कबूल नहीं है और हम उसके साथ जो मर्जी करें। तो ये उसके साथ सलूक हो रहा है कि वो 7वीं मरतबा डयाला जेल आता है और उसके साथ उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती अपने लीडर के साथ, और उसको वापस भेजा जाता है और उसके वज़रा के गिरबानों पे हाथ डाला जाता है, उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाता है, उसके ऊपर गंदी मुहिम चलाई जाती है, उसके ऊपर जाली फेक वीडियोस बना के, डॉक्यूमेंट्रीज बना के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और उसके साथ साथ उसका पहले जो रास्ता रोका गया वो सब आपको पहले से ही पता है। तो ये आप बार बार सूबे के अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटी का किसी को अंदाज़ा है या नहीं है। और ये सूबा एक ऐसा सूबा है जो कि ऑलरेडी दहशतगर्दी की लपेट में है, जो कि बॉर्डर्स पे अनसेफ है फ़िलहाल, और जहाँ पर इस वक्त एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बड़ी फ्रेजाइल सी सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर आप इस किस्म की जब मैसेजिंग करते हैं तो उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सख्त हो सकते हैं। अल्लाह महफूज रखे, लेकिन इधर से कोई अक्लमंदी का कोई किसी किस्म का हमें एलिमेंट जो है वो नज़र नहीं आता। अक्लमंदी की बात हो रही है तो अंसार अब्बासी साहब आज कुछ मशवरे देते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा और लिखा कि जनाब जो हालात हैं उसमें हमेशा की तरह वो PTI को तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते ही हैं कि बस जी इन्हीं का काम है कि आइन और कानून की पासदारी करें, इन्हीं का काम है कि ये तमीज़ के दायरे में भी रहें, इन्हीं का काम है कि हाथ बांध के खड़े भी हो जाएं, इन्हीं का काम है कि इनके ऊपर जितना भी जुल्म हो वो उसको हंसी खुशी बर्दाश्त भी करें, उसके जवाब में कोई एक लफ्ज़ ना कहें। तो वो सारे जो जिम्मेदारियां हैं, जितने फ़राइज़ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI के ऊपर आयद होते हैं। तो उन्हीं को हर चीज़ की पासदारी करनी है, दूसरे किसी को वो कुछ नहीं कहते कि हाँ भाई आपकी ये गलती है या आपकी वो गलती है। तो ये किसी को वो कुछ नहीं समझाते, वो कहते हैं सारी गलतियाँ PTI की हैं और उन्हीं को जो है वो ये गलतियाँ सिर्फ दुरुस्त भी करनी है और उसका खमियाजा भी भुगतना है। और वो ये समझते हैं कि इस PTI की इन तमाम गलतियों के पीछे भी कौन है जी? यूट्यूबर्स हैं। कौन है जी? बाहर बैठे लोग हैं जो कि बात को किसी तरफ लगने नहीं दे रहे, जो माहौल को तल्ख रखते हैं, जो हर वक्त एग्रेसिव सियासत करने की एक तरगीब देते हैं, और इमरान खान साहब इनके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो इस हक़ में हूँ कि मामलात जो है वो ठंडे होने चाहिए। मुल्क और कौम के मफाद में ये है कि ये ना तलखी हो और सब अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें। लेकिन अगर ये तलखियाँ हो रही हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो सिर्फ PTI की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के सख्त बयानात होते हैं, PTI ऑफिशियल इस वक्त बहुत एग्रेसिव टोन अपनाए हुए है, PTI के लोग बाज़ात बहुत ज़्यादा जो कि सोशल मीडिया से पे अपनी राय का इजहार करते हैं, वो बाज़ात बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो वजूहात हैं उसको कोई एड्रेस नहीं करता कि भाई ये सब तो रिएक्शन है, एक्शन क्या हो रहा है उस पर तो पहले बात करें कि ये सब कहने करने पे वो क्यों मजबूर हो रहे हैं, इस पे भी तो कोई गौर करे।
اور اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیچارے پھر بھی کافی حد تک کور کر کے ہی بات کو کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو آپ پی ٹی آئی کی آن گراؤنڈ لیڈرشپ کی بات کریں تو وہ تو بیچارے ابھی تک بڑے ڈرے سہمے اور اس طریقے سے اس پچ پہ نہیں کھیلتے, اس لائن لینتھ پہ نہیں کھیلتے جیسے عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ مذاکرات کر لیں, بات کریں, مسئلے کو حل کریں, لیکن دوسری طرف سے ذرہ برابر جب فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی تو پھر ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. یہ بات کوئی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بدلے میں وہ کیا اور کر سکتے ہیں. عدالتوں میں ان کی سنوائی نہ ہو, پارلیمان میں ان کی سنوائی نہ ہو, الیکشن کمیشن میں ان کی سنوائی نہ ہو, تو وہ پھر کدھر جائیں گے؟ تو الٹیمیٹلی وہ عوام کے پاس جائیں گے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ عوام کے پاس بھی نہ جائیں, احتجاج بھی نہ کریں, اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے اوپر آپ شرپسندی کے تمغے لگاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ایک جماعت جو کہ آلریڈی پس رہی ہے اس کی غلطیاں ہیں. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ریاست ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, ان کے ساتھ جو آپ معاملات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عوام کا ایک ریاکشن آتا ہے اپنے طور پر. تو یہ سب چیزوں کے بعد اب انصار عباسی صاحب البتہ یہ ضرور مشورہ دے رہے ہیں اس کالم میں کہ جناب آپ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو بنی گالہ شفٹ کر دیں اور ان کو وہاں پہ بہتر سہولیات بھی رہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی کھول دیں, سب لوگوں سے انہیں ملنے دیں, اور اس طریقے سے آپ ایک ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہوگا اور پھر کچھ صورتحال میں بہتری کی طرف آنے کی ہو سکتی ہے کہ کوئی سچویشن بنے. اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ایسی درخواست دیں گے تو وہ تو نہیں دیں گے, تو آپ اپنے طور پر یہ کر لیں. یہ ایک بات اچھی تو ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی نے اگر معاملات کو سلجھانا ہو تو اس میں تو پھر بہت سارے آپشن ہیں. میرا خیال ہے یہ تو آپشن اگر آپ نہ بھی لیں, آپ یہاں سے بھی بات شروع کر دیں کہ جو ان کی خواتین ہیں آپ ان کی رہائی کا کوئی بندوبست ہونے دیں, کوئی ان کے لوگوں کو جو ضمانتیں ملنی ہیں کم از کم وہ ہونے دیں, کوئی ان کے کارکنوں کو ضمانتیں ملتی ہیں آپ وہ ہونے دیں. کہیں سے تو آپ آغاز کرتے ہیں تو سمجھ لگتی ہے کہ بھی آپ سنجیدہ ہیں کہ ملک کا جو ٹیمپریچر ہے, درجہ حرارت سیاسی, اس کو کم کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی مشورے جو ہیں وہ صرف اخباروں میں ہی رہ جاتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزوں پہ دھیان نہیں دھرتا. وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ سختی اور کیسے کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ اور دیوار سے کیسے لگایا جا سکتا ہے, بلکہ دیوار ان کے اوپر کیسے گرائی جا سکتی ہے, وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. تو آپ ان کو کیا بھلا ہم یہ مشورے دیں. باقی یوٹیوبرز کی عمران خان صاحب کیسے سنیں گے جناب؟ یوٹیوبرز کی سہولت عمران خان صاحب کو دستیاب نہیں ہے, نہ وہ کوئی یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں, نہ کوئی سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ اپنے طور پر اپنے ذہن سے لے رہے ہیں, یا جو تھوڑی بہت انہیں انفارمیشن پہنچتی ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر لے رہے ہیں. باقی یوٹیوبرز سے وہ انفلوئنس نہیں ہو سکتے, کیونکہ یوٹیوبرز سے جو لوگ باہر سن رہے ہیں وہ تو خود انہیں بڑے تنگ ہیں ان یوٹیوبرز سے, پی ٹی آئی کے لوگ. تو وہ جا کے عمران خان کو یہ تھوڑی بتائیں گے کہ یوٹیوبرز یہ مشورے دے رہے ہیں لہٰذا آپ یوں کر لیں. تو وہ تو خود یوٹیوبر سے تنگ ہیں. میرے خیال سے یوٹیوبرز والا جو ایک ڈھکوسلا ہی ہے جو ایویں بلا وجہ ان کو لپیٹا جاتا ہے, اس میں ان کا کیا بیچاروں کا کردار ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. خوف سے آپ حکومت قائم کر سکتے ہیں لیکن وہ کتنی دیر آپ چلا سکتے ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں لوگوں کی اس پورے سسٹم کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب اظہار اس کا ہو یا نہ ہو لیکن وہ ہے. ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت کھل کے لوگ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں, اس لیے ہمیں عوامی نبض کا اندازہ ہے کہ لوگ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں. اور جو کوئی بھی لوگوں سے ملتے ہیں, چاہے وہ حکومت کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیوں نہ ہو, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب وہ آس پڑوس میں کہیں جاتے ہیں, مارکیٹ جاتے ہیں, کوئی مسجد جاتے ہیں, کسی یونیورسٹی جاتے ہیں, تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں. اب یہ یونیورسٹیوں میں جانے کا اور بھی بہت سے لوگوں کا ایک سلسلہ بڑے عرصے سے شروع ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں, فوجی ادارے سے منسلک بہت سے لوگ جو ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو اپنی پرفارمنس بھی بتاتے ہیں, ان کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈنگ بھی کرتے ہیں. اچھا مجھے تو ویسے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آتی, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. بھائی آپ کی زبردست پرفارمنس ہے, آپ نے بھارت کو اتنی بری طرح پچھاڑا ہے, تو اس کے بعد تو آپ کو کوئی نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو ویسے ہی آپ کے کام کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے زبردست جنگ جیتی ہے, تو پھر نیریٹو بلڈنگ کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت آپ کو اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جنگ جیتنے کے اوپر جہاں عوام آپ کے ساتھ مطمئن ہے, خوش ہے, تو وہیں جو باقی معاملات میں جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے اس کے اوپر لوگ خوش نہیں ہیں. اس لیے آپ کو یہ نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن اس نیریٹو بلڈنگ کے لیے جو بھی آپ کی ایفرٹس ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اب صورتحال یہاں تک آ چکی ہے کہ جب آپ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بڑے تلخ سوال ہوتے ہیں. آج بشارت راجہ صاحب ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک خبر رپورٹ کی گئی ہے کہ ایک آدھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی گئے, اور وہاں پر اسی طرح انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیشن رکھا ہوا تھا, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نے سوال جواب کیے تو وہ خاصے مشکل سوال تھے, اور بشارت راجہ بھائی کے مطابق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیے جا سکے. اور اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا, تمام معاملات کے اوپر وہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ مختلف معاملات میں انوالو نظر آ رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی کدھر ہے, عمران خان صاحب کیوں قید ہیں, کب تک قید رہیں گے, الیکشن رگ کیسے ہوئے, یہ تمام چیزوں کے اوپر وہ سوال کرتے نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کوئی بیانیاں بنا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ایز اٹ از لوگ قبول کر رہے ہیں, اسی لیے تو سوال اٹھ رہے ہیں نا, کیونکہ ان کے نزدیک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے جو نوجوان ہیں, یہ تقریباً 50 سے 60% ہیں آپ کی ملکی آبادی کا, اور ان کا ایک بہت بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے. اور آپ اس حقیقت سے انکار کرتے رہیں گے, وہ آپ کی چوائس ہے, لیکن وہ حقیقت اس سے بدل نہیں جائے گی. انکار کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ عوامی پذیرائی اوور آل اور پھر خاص طور پر یوتھ کی جو ایک پسند ہے وہ وہیں پر اپنی جگہ موجود ہے, جو کہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لی تھی, اور اب اس سے آگے بڑھ کر اس میں نظر آئے گی اگلے الیکشن میں. تو بجائے اس کے کہ اس حقیقت سے آنکھ چرائی جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مختلف طریقوں سے کوشش کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی بات کو سمجھا جائے اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ انہوں نے اپنی چوائس کو خود کیسے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اور اگر جو بھی ان کی چوائس ہے اس کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کرتی, وہ اپنی چوائس بدل لیں اپنے طور پر, وہ ان کی اپنی بات کی رائے. لیکن اس جنریشن کو آپ نیریٹو بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو بہرحال ایک کم از کم ہمیں فیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جیو کے ڈرامے میں, جو کہ یہ جیو کا ڈرامہ اس لیے ڈسکس ہوا ہے کہ یہ کیس نمبر 9 جو ڈرامہ ہے یہ شاہزیب خان زادہ صاحب نے لکھا ہے, اور بائی دا وے اچھا ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے ایز اسکرپٹ رائٹر. اس کو اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو اس کی جو سٹوری ہے اور جو اس میں یعنی پوری ایک جو اس کی اسکرپٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے. تو بہرحال شاہزیب خان زادہ نے اس میں جو ریپ وکٹمز ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے, اور ایک ایپیسوڈ میں ذکر کرتے ہوئے جو لائر ہیں اس میں ریپ وکٹم صبا قمر صاحبہ کی, وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے فیصلے کا حوالہ دے رہی ہیں, اور ایک جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کا بھی حوالہ دے رہی ہیں. اور یہ فیصلے ان سے بیسکلی اس طرح سے اس بات سے متعلق تھے کہ جو انہوں نے یعنی جو ریپ وکٹمز ہیں ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے اور ان کے کردار کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے ان فیصلوں میں واضح طور پر یہ کہا کہ کسی کے کردار کو نہیں آپ جانچیں گے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کا ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کا کیریکٹر کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, وکٹم بلیمنگ کے لیے جو بیچارہ اپنا کیس لے کے آتا ہے اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی ایسے ہو تم ہی ایسے ہو. تو اس چیز کو انہوں نے اس فیصلے میں مسترد کیا ہوا تھا, اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوتے, ان کا راستہ روکا گیا 26ویں ترمیم کر کے. تو یہ جو ڈائلاگز تھے یہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ تھی, اور یہ بہرحال آن ایئر بھی گئی, لیکن بعد میں شاید اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے یہ تو پالیسی کے خلاف آن ایئر چلی گئی ہے, تو بعد میں یوٹیوب سے اس کو ہٹا دیا گیا اس کلپ کو. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ یہ کلپ کافی وائرل ہو گیا, اور اس سے جو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شاہزیب خان زادہ صاحب نے بڑے کلیئرلی اس کے اوپر پوزیشن لی ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے, اس لیے 26ویں ترمیم جو ہے کی گئی, اور اس کو آن ریکارڈ بھی کہیں نہ کہیں اب یہ چیز جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا فیصلہ اس ڈرامے کا حصہ بھی بنا, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا بھی ذکر ہوا, ان کا بھی اسی طرح سے معاملہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو خیر گریٹ ججز تھے پاکستان کی تاریخ کے, ان کے بہت سے اور معاملات کے اوپر آپ کویشچن کر سکتے ہیں, لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو میں ہمیشہ ہر ایک سے بہت زیادہ تعریف سنتی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی اور انٹلیکچولی بھی یہ بہت قابل جج تھے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف سیاسی ایک
اپنے یعنی سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر جو ہے اس طرح کے قابل جج کو آپ نے چیف جسٹس بننے سے روکا جو واقعی پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بہت چیزیں بہتر کر سکتے تھے. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. وہ بھی صرف ایک اس وہمے کے اوپر کہ جناب اگر یہ آ گئے تو پتہ نہیں یہ الیکشن آڈٹ کر دیں گے اور کیا سے کیا ہو جائے گا. تو یہ اس کے اوپر جو ہے ایک شخص کا کریئر بھی خراب کیا گیا اور پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا گیا. یہ بہت ہی ایک شرمناک حرکت ہے اس حکومت کی, لیکن یہ کلنک کا ٹیکہ اب ان کے ساتھ ہی رہے گا. بہرحال کلنک کا ٹیکہ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی ہے, اور یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب کافی ان کی لان تان تو ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تو ان کا جو ڈھکوسلا تھا کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لیا وہ بڑا دھڑام سے نیچے گرا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ان کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ تو انہوں نے بڑی شفافیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے خود یہ رپورٹ جو ہے پبلش کی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اس رپورٹ میں جو انکشافات ہیں اور جو لوپ ہولز ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں گے تاکہ معیشت کو بہتر کیا جا سکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ 3 مہینے سے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر ان کا سارا کچا چھٹا کھل جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب آئی ایم ایف نے دباؤ بڑھایا تو پھر ان کو مجبوراً یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کرنی پڑی کیونکہ یہ ان کے ایگریمنٹ کا حصہ تھی. اور اگر یہ رپورٹ کے مطابق اس کو چیزوں کو بہتر کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آگے اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان لوگوں کی اب لائن حاضر ان کو کرنا چاہیے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اب اس حکومت میں رہتے ہوئے کوئی بیوروکریسی میں لوگ موجود ہیں, کوئی کسی جگہ پر مڈل مین موجود ہیں, کوئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں, کوئی صنعت کار ہیں, کوئی بھی جو یہ تاجر برادری ساری وابستہ ہے اس سارے کام سے, اور جو لوگ بھی اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں, ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں, سرکاری کاموں کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کو کوئی خوف نہیں رہ گیا کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے, کروڑوں کی ہوئی جا رہی ہے, ادھر رپورٹ ہو رہی ہے, ادھر آپ اتنی ریکور کر رہے ہیں نیب کے مطابق جی ہم نے اتنی رقم جو ہے وہ اربوں خربوں روپے ریکور کر لی ہیں, وہ کدھر گئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کے دل سے یہ خوف ہی ختم ہو گیا کہ کوئی انہیں پکڑ لے گا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹاپ سے لے کے نیچے تک سارا فراڈ سسٹم بیٹھا اور سب کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ایک فراڈ بندہ بٹھا دیا گیا ہے, تو پھر کسی کو کیا بات کا ڈر رہے گا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار اس کی ویکنس اس کے ہاتھ میں, اس کی ویکنس اس کے ہاتھ میں, تو کوئی کسی کو کیا پکڑے گا, سب تو ایک دوسرے کے کانے ہیں. تو یہ وہ ایک روٹن قسم کا سسٹم بن چکا ہوا ہے جس میں کسی کو کوئی احتساب کا خوف نہیں رہا ہے, کسی کو پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں رہا ہے, کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ سب اس حمام میں ننگے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی جس کا جتنا داؤ چل رہا ہے وہ اتنی کرپشن کر کے اپنا معاملہ سیدھا کرے. اس میں آپ ہر شعبے کے لوگ لے لیں, ہر شعبے کے سمیت ہمارے میڈیا کے سب کے لے لیں, تو جس کا جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ کہتا میں تو سمیٹ لوں. یہ صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.